पेड्रो बहादुर। वैसे तो उस जमाने के लाहौर में भी खूबसूरत इमारत और सड़कें थीं, खुशनुमा दुकानें और होटल भी थे। अगरचे तादाद में बहुत कम थे, लेकिन जिस लाहौर में एली रहता था वो लाहौर अजीमुशान इमारतों, बड़े बड़े होटलों और दुकानों से सजे हुए बागात और खूबसूरत सड़कों से कतई तौर पर खाली था। फैशनेबल इलाके में जाने की हिम्मत न पड़ती थी। उसने कई एक मर्तबा बड़ी दुकान में दाखिल होने की कोशिश की थी, मगर उसका दिल धक धक करने लगा और पेशानी पसीने से भीग गई थी और वो चुपचाप सर झुकाए वहां से चला आया था। माल रोड पर जाना उसके लिए कतई तौर पर नामुमकिन था। वहां लोग अकड़ कर चलते थे और उन्हें देखकर एली महसूस करता जैसे उसकी डोलती हुई नाव किसी अजीम शान जहाज से टकराने वाली हो। वो सहम जाता, पटड़ी पर चढ़ जाता और पटड़ी से उतरकर सड़क के कोने पर सिमट कर खड़ा हो जाता। सिनेमा देखने के लिए वो उस हॉल जाता जो आम सा हो और जहां आम से लोग जाते हों, जिसकी इमारत अजीमुशान ना हो, जिसमें दाखिल होते हुए वो घबराहट महसूस न करे। उस जमाने में लाहौर में सिर्फ 4 एक सिनेमा हॉल थे, एक भाटी दरवाजे के बाहर, एक हीरा मंडी में और एक शाह आलमी के बाहर, और ये तीनों हॉल मामूली और घटिया किस्म के थे जहां वो आसानी से जा सकता था। मैकलोड रोड उस जमाने में एक वीरान सड़क थी जिस पर एक बैठी सी इमारत में एमरसन सिनेमा था। ये इमारत अगरचे चंदा अजीमुशान न थी, मगर वहां जाने वाले तमाशाई कतई तौर पर मुख्तलिफ थे और सिनेमा के माहौल से अंग्रेजियत और फैशन की बू आती थी। वहां जाना एली के बस की बात न थी। गया तो वो कई एक बार था। 1 रुपए का टिकट खरीदने के लिए टिकट घर तक भी पहुंच गया था, मगर फिर वही धुंधलका छा गया था। और फिर जब वो धुंधलका छटा था तो वो शालमी गेट सिनेमा के 3 हॉल में बैठा मिस्ट्रीज ऑफ मायरा देखते हुए मूंगफली खा रहा था। उन दिनों फिल्म खामोश हुआ करते थे। एक फिल्म महीनों चला करता था, क्योंकि उस जमाने में सीरियल फिल्म दिखाए जाते थे। मुमकिन है बर्थ इंस्टीट्यूट और एम्पायर हॉल में ऐसे फिल्म भी दिखाए जाते हों जो सिर्फ 10-12 रैलियों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस तफसील के मुतालिक एली को कुछ मालूम नहीं था। बहरहाल शहर के सिनेमा घर में 12-15 एपिसोड्स दिखाए जाते थे, जिनके इख्तिताम पर हीरो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता था और बदमाशों के नरगे में हीरोइन अपनी इज्जत और जान बचाने की खातिर हीरो की इमदाद के लिए दुआएं मांग मांग कर उसका इंतजार करते करते हार कर मायूस हो जाती थी। खामोश फिल्म देखने में एक खूबी जरूर थी। हर चंद 1 मिनट के बाद चादर पर अंग्रेजी में मुकालमे या बयानिया इबारत आ जाती थी और हॉल के पिछले हिस्से से गुनगुनाहट सी बुलंद होती। ये मुकालमे और इबारतें एली के लिए वाहिद जरिए तालीम थी, क्योंकि कॉलेज में लेक्चर में हाजिर होना या सबक हासिल करना उसके लिए मुमकिन न रहा था। न ही उसे ये मालूम था कि जमातें कहाँ बैठती हैं और कौन प्रोफेसर उन्हें पढ़ाते हैं। पहले 2 साल के दौरान में एली का नाम कई एक मर्तबा कॉलेज से खारिज हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह अली अहमद को खबर मिल जाती और वो अलीपुर के किसी अजीज को इत्तला दे देते और जल्द ही महल्ले का कोई बुजुर्ग अलीपुर से आ पहुंचता और 2-1 दिन लंबे चौड़े लेक्चर पिलाकर और एली की फीस अदा करके वापस चला जाता और एली का नाम एक बार फिर कॉलेज के रजिस्टर में दर्ज हो जाता। एक मर्तबा तो अली अहमद उसे दाखिल कराने के लिए आ गए और उन्होंने एली को लेक्चर पिलाने की जगह एक और तरीका इख्तियार किया। वो बारी बारी एली के तमाम प्रोफेसरों और क्लर्कों से मिले और एली को उन सब से मुतारिफ कराया। प्रोफेसर हैरान थे कि ये कौन लड़का है, क्योंकि उन्होंने एली को जमात में कभी न देखा था। इस वाक़े से इतना फायदा जरूर हुआ कि एली की झिझक किसी हद तक दूर हो गई। वो धुंधलका अब सिर्फ कॉलेज के बरामदों, सीढ़ियों और मैदान तक महदूद रह गया और क्लासरूम का मतला खुल गया। अब वो भागकर बरामदे से गुजरता और क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठ जाता, और फिर जब जमात एक लेक्चर से फारिग होकर दूसरे कमरे की तरफ जाती तो वो पहले ही भागकर किसी कोने में जा खड़ा होता ताकि लड़कों की निगाहें उस पर ना पड़ें। लेकिन इसके बावजूद हाजिरी के रजिस्टर से उसका नाम कटना बंद ना हुआ। तालिबे खैरियत। खत लिखने में अली अहमद को कमाल हासिल था। उन्हें हर उस बात पर दिलचस्पी थी जो लिखने में ताल्लुक रखती हो। मसलन घर में उनके लिखने के सामान को बड़ी अहमियत हासिल थी। अली अहमद मेज पर बैठकर नहीं लिख सकते थे। लिखने के लिए उन्हें फर्श पर बैठने की जरूरत पड़ती। उनकी दवात हमेशा थाली में रखी होती। कलम की निबें घिस घिस कर इस कदर मोटी हो जाती कि देखने वाला शनाख्त न कर सकता कि तहरीर क्लिक से लिखी गई है या रिलीफ के निब से। लेकिन अली अहमद को घिसी हुई निब से लिखने का शौक था। वो हर नई निब को घिस कर या जाने कैसे मोटा कर लिया करते और फिर इत्मीनान से फर्श पर बैठकर लिखा करते और इस शुगल में इस कदर खो जाते कि उन्हें गिरदोपेश का एहसास ही न रहता।
یہ تو محض اتفاق کی بات تھی کہ لکھنے کے سلسلے میں ان کی توجہ حساب کتاب اور تاریخ پیدائش و وفات اور شادی بیاہ تک محدود رہ گئی تھی، ورنہ اگر وہ تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دیتے تو نہ جانے کیا نتائج ظہور میں آتے۔ خط لکھنے کے معاملے میں ان کی قابلیت کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک تو خط میں وہ مناسب القابات اور معقول انداز تحریر کے شدت سے قائل تھے، ہر بات کو مناسب جزیات اور حصوں میں تقسیم کرتے اور پھر باقاعدہ طور پر انہیں نمبر وار تحریر کرتے۔ ایلی اپنے خط میں چلاتا، جناب والا آپ نے ابھی تک خرچ نہیں بھیجا، میں سخت تکلیف میں ہوں، کالج کی فیس ادا کرنا ہے، جسم پر کپڑا نہیں، جیب میں پائی نہیں، ازراہ کرم واپسی ڈاک خرچ بھیج دیجئے، تاکید مزید ہے، میں سخت تکلیف میں ہوں۔ بواپسی ڈاک ان کا گرامی نامہ ایک کارڈ پر موصول ہوتا کیونکہ وہ لفافہ لکھنے کے قائل نہ تھے۔ برخوردار الیاس، تمہارا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی، یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ تم خیریت سے ہو اور خوش و خرم ہو۔ یہاں سب خیریت سے ہیں اور ہم سب تمہاری خیریت کی خبر کے طالب ہیں، علی احمد۔ علی احمد کا خط پڑھ کر ایلی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ غصے میں وہ پھر سے ایک لمبا چوڑا خط لکھتا، یہاں بالکل خیریت نہیں، حالات بالکل نامساعد ہیں، میں مرا جا رہا ہوں، میری خبر لیجئے، اگر آپ نے خرچ نہ بھیجا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، بواپسی ڈاک خرچ روانہ کیجئے۔ بواپسی ڈاک علی احمد کی طرف سے کارڈ موصول ہوتا، برخوردار تمہارا خیریت نامہ ملا، اسی طرح ہر دوسرے دن اپنی خیریت کی خبر بھیجتے رہا کرو تاکہ باعث فکر نہ ہو۔ اس زمانے میں ایلی کو علی احمد کی فنکاری کا احساس نہ تھا، ان خطوط سے محظوظ ہونے کی بجائے وہ چڑھ جاتا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ایلی کو مزاح کا خیز باتوں پر ہنسنا نہیں آتا تھا، وہ ایسی باتوں پر اپنا توازن کھو بیٹھتا تھا، اس کی شخصیت میں توازن اور وزاداری سرے سے مفقود تھی۔ علی احمد ایلی کو خرچ ضرور بھیجا کرتے تھے، اس کی ضروریات سے زیادہ بھیجتے، مگر اس پر انہیں تنگ بخشی کی عادت تھی۔ وہ خرچ اقساط میں بھیجتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ پہلی قسط جیب میں اس امید پر اٹھائے پھرتا کہ دوسری قسط آنے پر فیس ادا کرے گا، لیکن جب وہ دوسری قسط موصول ہوتی تو پہلی خرچ ہو چکی ہوتی اور اسے تیسری قسط کا انتظار کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ علی احمد کے خطوط سے جو دھندلکا پیدا ہو جاتا اسے صاف کرنے کے لیے بھی تو کافی خرچ ہوتا تھا۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کے مالی حالات ہمیشہ بگڑے رہتے اور اس کا سینما ہال میں گنڈیریاں چوسنا، مونگ پھلی اور ریوڑیاں کھانا اور بھی ضروری ہو جاتا۔ ان مسائل سے اکتا کر وہ انور کے پاس جا بیٹھتا۔ انور بال کھولے، آنکھیں بنائے، دیوار کی طرف گھورتے ہوئے کہتی، ہائے ایلی، کیا ہو گیا؟ ایلی کا دل چاہتا کہ وہ بھی کسی سے عشق کی دہائی دے کر بیٹھ جائے اور علی احمد کے خطوط اور کالج کے دھندلکے سے نجات حاصل کر لے، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ عشق میں انور کی یہ کیفیت دیکھ کر کیسے عشق لگائے۔ اتنی کوششوں کے باوجود وہ کسی سے عشق نہ لگا سکا تھا۔ کسی کے سامنے جا کر تو اس کی نگاہیں جھک جاتی تھیں، دل دھک دھک کرنے لگتا تھا اور زبان بند ہو جاتی تھی۔ پھر عشق کیسے لگتا، اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ کیسے کرے۔ پھر اسے خیال آتا کہ کیوں نہ نذیرہ سے عشق لگا لوں، وہ نذیرہ جو علی پور کی اس اندھی ڈیوڑی میں اس کا انتظار کیا کرتی تھی، اور جب وہ داخل ہوتا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی، اور پھر ایک خوشبودار جسم اس کی طرف بڑھتا، دو سیاہ آنکھیں، موٹے ہونٹ اور بھدا چہرہ، اور وہ گھبرا کر بھاگتا۔ نہ جانے اسے نذیرہ سے عشق کیوں نہ ہوتا تھا۔ نذیرہ واحد لڑکی تھی جو اسے دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کرتی تھی، باقی لڑکیاں تو اس کے وجود ہی سے منکر تھیں، اسے دیکھا بھی کرتی تو صرف ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ مصیبت یہ تھی کہ ایلی کو ان لڑکیوں سے ڈر لگتا تھا جو اسے دیکھ کر آگے بڑھتی تھیں، اور وہ تمام لڑکیاں اسے پیاری لگتی تھی جو اسے دیکھ کر فوراً منہ موڑ لیا کرتی تھی۔ عجیب مصیبت تھی۔ اس مسئلے میں اسے مشورہ دینے والا بھی تو کوئی نہ تھا، صرف ایک ارجمن تھا، لیکن وہ تو اس معاملے میں ایلی کی بالکل مدد کر سکتا تھا۔ وہ تو اینکر انڈیما باؤں کو ایک کھیل سمجھتا تھا اور لڑکیوں سے یوں کھیلتا تھا جیسے وہ کھلونے ہوں، انہیں لبھاتا، چھیڑتا، ان کا مذاق اڑاتا۔ اس کے برعکس ایلی ان کی عزت کرتا تھا، انہیں پاکیزہ سمجھتا تھا اور خاموشی سے ان کی پرستش کرنا چاہتا تھا۔ وہ عشق کو ایک بلند و بالا چیز سمجھتا تھا، ایک ایسا تعلق جسے جسم سے کوئی واسطہ نہ ہو، لیکن وہ تعلق کیسے قائم کیا جائے اس کے بارے میں اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ 2 سال کالج میں گزارنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ حاضریوں کی کمی کی وجہ سے اسے امتحان میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ خبر سن کر گھبراہٹ تو ضرور ہوتی، لیکن صرف اس خیال پر کہ علی احمد کو کیا جواب دے گا۔ ویسے دل ہی دل میں اس نے خوشی محسوس کی کہ امتحان کی مصیبت سے چھٹکارا ہوا، اور وہ فوراً گاڑی میں سوار ہو کر علی پور روانہ ہو گیا۔ امتحان کے لیے نام نہیں جا سکتا تو پھر لاہور میں رہنے کا کیا فائدہ۔ واپسی۔
ایلی کے احاطے میں قدم رکھتے ہی محلے والیوں نے شور مچا دیا۔ کون آیا ہے؟ ایلی ہے ماں جی، اپنی ہاجرہ کا بیٹا۔ اچھا، ہاجرہ کا بیٹا آیا ہے، اللہ زندگی دراز کرے۔ اب تو بہن بابو صاحب بن گیا ہے، بڑا لائق لڑکا ہے یہاں، میں تو پہلے ہی جانتی تھی۔ ہے ادھر تو آ لڑکے، شرماتا کس سے ہے؟ تیری خالائیں اور پھوپھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی غیر تو نہیں؟ چاچی بڑا شرمیلا لڑکا ہے، بڑا اچھا ہے۔ اور یہ محلے کے چھوکرے، توبہ، طوفان مچا رکھا ہے انہوں نے، ابھی پیدا ہو نہیں پاتے اور شرارتیں پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایلی ان لڑکوں سا نہیں۔ بہن، چاچی بولی، ماں کے گھر کا چراغ، اور وہ بھی علی احمد، وہ تو بہن اپنی ہی دھن میں لگا ہے، بس ہر سال نئی نویلی ملے، پرانی تو باسی ہو جاتی ہے نا۔ نہ جانے محلے میں جب بھی ایلی کی بات شروع ہوتی تو جلد ہی علی احمد اور اس کے شوق کا تذکرہ کیوں چھڑ جاتا، اور پھر لوگ مسلسل طور پر علی احمد کی باتیں کرتے رہتے، جیسے ایلی کا نام محض علی احمد کی بات چھیڑنے کے لیے ایک بہانہ ہو یا محض ایک تمہید۔ محلے کی عورتیں جب بھی علی احمد کی بات چھیڑتی تو ایلی ان کی بات اور انداز میں عجیب تضاد محسوس کرتا۔ کہنے کو تو وہ علی احمد کے خلاف شکایات کرتی اور ان کی بری عادت پر ہاتھ دھرتی، مگر ان کے انداز سے معلوم ہوتا جیسے وہ علی احمد کو سراہ رہی ہوں، جیسے ان کی وہ خصوصیت بے حد پیاری ہو، اور علی احمد کا نام شروع کرنے کے بعد وہ اسے جاری رکھنے پر مجبور ہوں۔ اسے برا بھلا کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں چمک لہراتی، ہونٹ مسکراہٹ کی وجہ سے کھل جاتے، اور ہلکی سی سرخی نہ جانے کہاں سے ان کے رخساروں پر جھلکتی۔ ایلی کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کیسی نکتہ چینی تھی، کہتی کچھ اور، کرتی کچھ اور سمجھاتی کچھ تھی، اثر کچھ اور لیتی تھی۔ ہاجرہ سے جب وہ ہمدردی جتاتی تو ایلی کو محسوس ہوتا کہ وہ ہمدردی کے پردے میں در حقیقت اس پر ترس کھا رہی ہیں۔ ہائے بیچاری ہاجرہ، اماں کہتی، لیکن اس کو کیا پرواہ، علی احمد جو چاہے کرے، اس کی بلا سے لگاتا پھرے عشق جہاں اس کا جی چاہے، وہ تو رنگیلا راجا ہے۔ دوسری مسکراتی۔ اس پر ایلی محسوس کرتا کہ جیسے وہ در پردہ ہاجرہ پر ہنس رہی ہوں اور علی احمد کی اس خصوصیت پر پھولے نہ سماتی ہوں۔ اس مرتبہ ایلی نے پہلی دفعہ محلے والیوں کی اس دو رخی کو شدت سے محسوس کیا۔ ایلی کے احساسات میں عجیب قسم کی گہرائی پیدا ہو رہی تھی، روز بروز وہ زود حس ہوتا جا رہا تھا، ایسی باتیں اسے چبھنے لگی تھی۔ پہلی مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ محلے والیوں نے ان کا مذاق بنا رکھا ہے۔ ان کا ہاجرہ سے سستی ہمدردی جتانا در حقیقت اپنی عظمت کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ وہ ہاجرہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ علی احمد سے شکایت کر سکتی، شکایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہیں الٹا ان کی یہ عادت پسند تھی، علی احمد کی شخصیت پسند تھی، اور اخلاق کے متعلق تو وہ صرف یہ فرمانا جانتی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے محلے والیوں کی باتوں سے اپنی توجہ ہٹا لی۔